جس کو کہو کہ یار یہ نہ کرنا تم آخرت ہار جاؤ گے، کیا کہتا ہے یار تسی گلاں ہی پٹھیاں، جھگڑا اونچ نیچ ہو جائے، وہ کہیں میرا ہے، کوئی میرا ہے بندہ میرا، جب لاہور میں ہی پیدا ہوئے ہیں، لاہور میں ہی بڑے ہوئے ہیں، لاہور میں اس درخت سے مجھے بہت محبت ہے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، کوئی اور ہوگا تو بتائیے۔ کہ چھوٹا سا 2 منٹ کا اس کا ایک ٹک ٹاک میں ہے، کوئی ایسا کام کیا جو اسے بہت ناپسند آیا، وہ زاروں قطار رونے لگ گیا اور پاؤں پکڑ لیا، اس نے کہا معاف کر دیا سب نے۔ 12 بیٹوں کو 1.5 درہم آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں اور معزز مستورات، ہم دنیا میں صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا اس کا سٹائل زندگی گزارنے کا مختلف ہوگا، جس کے سامنے آخرت نہیں ہے اس کا سٹائل مختلف ہوگا۔ کیونکہ یہ بات طے ہو چکی ہے آسمانوں سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ اس میں ساری بات کھول کھول کے بیان ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا تھا اس وقت کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ عقل مند کون ہے، عقل مند کون؟ تو اللہ کے نبی نے جو عقل مند کی نشانی بتائی تھی اس وقت، وہی قیامت تک چلنی ہے، کوئی چینج نہیں اس میں آنے کی، نئی تھیوری آ گئی ہے یہ، کیونکہ یہ کوئی آئنسٹائن کا کال نہیں یا کوئی شیکسپیئر کا کال نہیں، یہ اللہ کے رسول کا کال ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی، کیونکہ حضور کی فرمائی ہوئی بات جو ہے یہ اللہ کی فرمائی ہوئی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بتا دیا تھا کہ میں اس زبان سے اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی لفظ نہیں نکلا، چاہے غصے میں ہو، چاہے نارمل ہو، چاہے غصہ نہ ہو، پھر بھی حق ہی نکلے گا اس زبان سے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے سامنے موت ہے کہ میں مروں گا، میں نے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد یہ میں کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس کے سامنے موت ہے نا، موت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے، یہ ہے عقل مند۔ جس کے سامنے موت یا موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف۔ میں جو عمل کرنے لگا ہوں، یہ جو عمل کرنے لگا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، اس کا میری اگلی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ہے عقل مندی کی نشانی۔ جو میں یہ کروں گا اس سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی؟ اگر تو اس سے آخرت بگڑنے کا اندیشہ ہے تو میں یہ کام کسی قیمت نہیں کروں گا، جو مرضی ہو جائے۔ عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جن کے سامنے صرف آخرت ہے، دنیا کا نقصان ہو گیا، یہ چلا گیا، وہ آ گیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی، آخرت بنے گی یا بگڑے گی، یہ ہے سامنے بات۔ اور عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت نہیں ہارے گا، کبھی آخرت نہیں ہارے گا، کسی بھی صورت آخرت نہیں ہارے گا۔ میرا دوست بڑا جج بن گیا، بڑا جج بنا، وہ بگ شاٹ بن گیا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ نے تمہیں بہت بڑا عہدہ دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تمہارے پیچھے جو یہ لسٹ لگی ہوئی ہے نا،
یہ جو لسٹ لگی ہوئی پیچھے، اکثر ان کے پیچھے لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سے فلاں 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 وقت میں فلاں فلاں میں فلاں فلاں فلاں، اور سب وہ سابقہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا اس لسٹ کو دیکھتے رہنا، ان قریب تمہارا نام بھی اس لسٹ میں آنے والا ہے۔ تو اللہ نے جو تمہیں پوسٹ دی ہے، یہ عزت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، یہ آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اس سے آخرت بنانا، دنیا نہ بنانا۔ اگر تم آخرت ہار گئے اس سے، سب کچھ ہار جاؤ گے۔ آخرت نہ ہارنا۔ لیکن تھوڑے ہی لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں۔ یہ چونکہ یہ اس لیے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ روزانہ ہونے چاہیے، یہ بات روزانہ کی یہ بات ہے کہ روزانہ کان میں پڑتی رہے بات، ورنہ انسان بھول جاتا ہے۔ روزانہ کی یہ میری ضرورت ہے، جس طرح صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا میری جسم کی ضرورت ہے، کھانا کھانا میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ اسی طرح میری اس سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میرے کان میں روزانہ یہ بات پڑتی رہے کہ میں نے آخرت نہیں ہارنی، میں اس سے آخرت ہار جاؤں گا۔ یہ بات اتنی ضروری ہے جتنی ضروری کھانا کھانا بھی نہیں ہے۔ لیکن کم قسمتی سے یہ بات کسی کے کان میں کہاں پڑ رہی ہے؟ کون کر رہا ہے یہ بات کہ دیکھو یہ کام نہ کرنے سے تم آخرت ہار جاؤ گے؟ کوئی کہتا ہے جس کو کہو کہ یار یہ نہ کرنا تم آخرت ہار جاؤ گے، کیا کہتا ہے؟ یار تسی گلاں ہی پٹھیاں، وہ ایتھے پہلے ایتھے دی گل کرو، تسی اگلیاں گلاں کرن دے۔ کوئی یہ بات سننے کو بھی دیتے، کیونکہ میرے دوستوں ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے، آخرت نہیں۔ خدائے پاک کی قسم، جس کے سامنے آخرت ہے وہ دنیا کا سارا نقصان کر جائے گا، آخرت نہیں ہارے گا۔ اب میں روز چونکہ دیکھتا ہوں لوگوں میں، ہم چونکہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہیں لاہور میں ہی پیدا ہوئے ہیں، لاہور میں ہی بڑے ہوئے ہیں، لاہور میں یہ وقت آ گیا ہے، سارا لاہور ہی جانتا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، مسئلہ ہوتا رہتا ہے، گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، باہر لڑائی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے زندگی۔ اب میں نے جب یہ حدیث سنی نا، پھر جب اس کو لوگوں پہ امپلیمنٹ کیا تو بات سمجھ آئی کہ کہانی کتنی مشکل ہے۔ جائیداد کے مسائل ہر گھر میں، جہاں ابا جی مرتے ہیں وہاں جائیداد جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ جب تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے نا، جب آپس میں اختلاف ہو جائے، بھائیوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف، تو کیا کرنا؟ ادھر آؤ میری بات سن۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھگڑا ہو جائے آپس میں، جھگڑا اونچ نیچ ہو جائے، وہ کہیں میرا ہے، کوئی میرا ہے، بندہ میرا، جب کوئی کہے تو تم کیا کرنا؟ تم جھگڑا نہ کرنا، تم جھگڑا نہ کرنا، حق چھوڑ دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، تیرا بنتا ہے تو چھوڑ دینا۔ تو میں کیا کروں گا؟ تم قیامت والے دن میرے پاس آ جانا۔ اگر تم دنیا میں حق چھوڑ کے آئے نا اپنا، تو قیامت والے دن میرے پاس آنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کے بیچ میں محل لے کے دوں گا۔ میرے پاس آ جانا، لڑائی نہ کرنا، جھگڑا نہ کریں، میرے پاس آ جائیں، حق چھوڑ کے آئے۔ اچھا یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ حق چھوڑ دیا تو مجھے اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا کہ جنت کے بیچ میں محل لے کے دیں گے، تو میں نے حق چھوڑ دیا۔ اب دوسرے کو بلایا، دوسرے کو کہا کہ دیکھ تیرا حق نہیں بھی بنتا، تیرا بنتا بھی کچھ نہیں، خامخائی سر ڈایا ہے بھی کچھ نہیں، تجھے پتہ ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تیرا کچھ نہیں ہے، تو بھی جھگڑا چھوڑ دیں، نہیں بنتا پھر بھی جھگڑا نہ کریں، تو بھی میرے پاس آ جائیں، میں تجھ سے بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کا رسول، تجھے بھی جنت کے ایک کونے پہ تجھے بھی ایک محل لے دوں گا، جھگڑا نہ کریں۔ کیا چیز تھی یہ جھگڑا کیا چیز ہوگی کہ اللہ کے نبی جس کا بنتا نہیں اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ تو بھی نہ جھگڑا نہ کری، میرے پاس آ جائیں۔ جن کو اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے نا،
وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک صحابی کے گھر میں کسی منافق کا کھجور کا درخت کچھ حصہ اس کے گھر میں تھا، تو اس کی کھجوریں وہاں گر جاتی تھیں. اب وہ یہ غریب تھے، اس کے بچے وہ کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے تھے، تو وہ منافق اتنا ظالم تھا، وہ آ کے ان بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا تھا. تو اس نے آ کے حضور کے سن شکایت کی کہ یا رسول اللہ، وہ میرے گھر میں کھجوریں گر جاتی ہیں، اس کے گھر سے اٹھانے نہیں جاتے، بچے ہیں ان کو کیا پتا کہ کس کا ہے کس کا، وہ منہ میں ڈالتے ہیں، یہ منہ سے نکال لیتا آ کے. تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا، اسے بلا کے کہا کہ یہ جو تیرا یہ کھجور کا درخت ہے، اگر تو سودا کر لے مجھ سے، اگر تو مجھ سے سودا کر لے، یہ مجھے دے دے، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تجھے محل لے کے دوں گا، جنت میں تجھے باغات لے کے دوں گا، یا جو جس کا مفہوم ہے. تو اب چونکہ وہ منافق تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو میں یہ نہیں دے سکتا، مجھے میرا بہت اس سے محبت ہے، اس درخت سے مجھے بہت محبت ہے، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، کوئی اور ہوگا تو بتائیے. اب ایک ایمان والا پاس بیٹھا تھا، جو صحابی ایمان والے بیٹھے تھے، وہ جب اٹھ کے گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے وعدہ اس سے کیا ہے، اگر میں یہ درخت لے کے دوں تو مجھ سے بھی آپ کا وعدہ وہی ہے؟ مجھے بھی وعدہ کرتے ہیں آپ جنت میں مجھے محل لے کے دیں گے، جنت میں مجھے باغات لے کے دیں گے، میرے سے وعدہ ہے؟ آپ نے کہا تیرے سے بھی وعدہ، چل جا. وہ گیا اس کے پاس، جا کے اس کو کہا کہ یار وہ یہ درخت جو ہے سودا کر لے، کتنے پیسے لے لے مجھ سے. اس نے کہا میں نہیں بیچنا. انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے. اب اس آدمی کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں تقریباً 700 کھجوروں کے درخت تھے، 700. تو اس جنہوں نے بیچنا نا وہ کی کرتا ہے، ایک میرا پلاٹ ہے یہ کتنے کا ہے، اب اس کی قیمت اگر 1 کروڑ روپے ہے تو نہ بیچنا تو کیا کہ میں 5 کروڑ کا بیچنا جی. ظاہر بیچنا ہی نہیں تو کون اس کو 5 کروڑ کون دے گا، ظاہر ہے ہی نہیں اتنے کا. تو اس نے اس سے کہا کہ اگر تو نے یہ درخت خریدنا ہے نا، مجھے بہت محبت ہے، وہ طرح سے 700 کھجوروں کا باغ ہے، پورا باغ لوں گا. ایک درخت اور 700 کھجوروں کا باغ. تو یہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے سودے تو مکر نہیں جائے گا. حالانکہ اسے کہنا چاہیے کہ 700 کھجوروں تم مکرو گے تو نہیں، اسے کہنا چاہیے کہ تم سودا کر رہے ہو مکرو گے تو نہیں. یہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم مکرے گا تو نہیں. اس نے کہا میں کیوں مکروں گا، میں قائم ہوں. اس نے کہا ڈن ہو گیا، 700 کھجوروں کا باغ تیرا ہوا، مجھے یہ کھجور کا درخت. وہ بھاگا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے باغ لے لیا میں نے، یہ لے آپ کی نظر. جن کو آخرت پہ یقین ہے میرے دوستوں، ان کے چکر ہی اور ہیں. ان کو دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے سامنے. کیا لینا کیا دینا کیا ہو جائے گا. خدا پاک کی قسم، یہ دنیا جو ہے یہ میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں چھین سکتا. بل گیٹس نے کتنی دفعہ اپنا سارا مال ہدیہ صدقہ کیا ہے، کتنی دفعہ، وہ پھر اتنا ہی آ جاتا ہے. وہ لکھا ہوا ہے بابا، وہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی ابھی فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ نقصان کر کے میرے پاس آنا، نقصان کر کے میرے. اور یاد رکھو میرے دوستوں، میں آزما کے کہہ رہا ہوں یہ بات، آپ کو سنی بات نہیں ہے، یہ میں آزما کے کہہ رہا ہوں. خدا پاک کی قسم، اللہ غیرت والا ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے. جو اللہ کے نام پہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ اس کا نقصان ہونے دے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر اللہ کیا ہوا کہ میں نے اللہ کو اپنا مال دیا تو اللہ میرا نقصان کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو اللہ ہی نہ ہوا. وہ اللہ ہے، رب ذوالجلال ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے سودا کرو، مجھے قرض دو، مجھے قرض دو. پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. یہ دنیا کی جہاں تک زندگی میرے دوستوں، یہ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، یا کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ پہ بھروسہ کر لے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچ سکتا ہے، ورنہ تم یہاں سکون
مجھے کل کسی جگہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی لتا کا انٹرویو دکھاؤں آپ کو، لتا کا ایک انٹرویو میں کیا ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا اس کا ایک ٹک ٹاک میں ہے، وہ دیکھیں میں کیا ہے اس میں نے دیکھا تو لتا کو اس نے سوال کیا، اب لتا منگیشکر دنیا میں اس سے بڑا نام کوئی کیا کمائے گا، حد ہی ہے نا، حد ہی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ لتا جی اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ جنم ملے، تو آپ کیا دوبارہ لتا منگیشکر بننا پسند کریں گی؟ یہ میں نے خود سنا۔ اس نے کہا مجھے تو پہلے تو پتہ نہیں کہ دوبارہ جنم ملنا کہ نہیں ملنا، اگر دوبارہ جنم ملے تو میں لتا منگیشکر بننا نہیں چاہوں گی۔ وہ حیران رہ گئے، اس نے کہا کیوں آپ لتا نہیں بننا چاہیں گے، کیوں؟ تو اس نے عجیب سی شکل سے کہا، اس نے کہا لتا کی جو تکلیفیں ہیں، جو میری مجبوریاں ہیں، وہ میں ہی جانتی ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اس کی وہ بات سن کے میں نے کہا اوہو، اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یہاں صرف اور صرف سکون اس کو ملتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، ورنہ نہیں ملتا، ورنہ نہیں مطمئن ہو سکتا آدمی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو سکون صرف اللہ کی مان کے ہوگا۔ تم اللہ کے نام پہ اپنا نقصان کرنا سیکھو، اللہ کے نام پہ نقصان کرو کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایسا کرو، اس میں تمہیں لاکھ فائدہ نظر آئے، اللہ کے نام پہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ کے دیکھو، پھر دیکھو بنتا کیا ہے، پھر دیکھنا اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ بہت قدرت والا ہے اور بہت رحم والا ہے۔ اللہ سے سودا کرنا سیکھ لو میرے دوستو، آخرت بن جائے گی۔ اور اگر اللہ سے سودا کرنا نہ سیکھا تو ہو جائے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، گزر جائے گی زندگی، مگر وہ مزہ نہیں لے سکو گے، یاد رکھنا۔ مزہ آئے گا اسی صورت میں جب اللہ کی ماننا سیکھ لو گے، ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ہے؟ ہائے ہائے میرے بھائیو دوستو، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا کہ میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی۔ دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیو، ایک آدمی 25-30 سال لگا کے دنیا بناتا ہے، مال بناتا ہے، چیزیں بناتا ہے، گھر بناتا ہے، جائیداد بناتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے کہ میری اولاد کے لیے ہے۔ ایک آدمی نے 25-30 سال لگا کے اپنا کردار بنایا، دونوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ہے۔ ایک نے اپنا کریکٹر بنایا، اپنی سے بنائی، لوگوں میں اپنا ایک نام بنایا، نیک نامی بنائی، ایک نے مال بنایا۔ دونوں میں محنت لگی، دونوں میں۔ حالانکہ یاد رکھو میرے دوستو، مال محنت سے نہیں بنتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں بڑا میں تھکا پا ہوں، میں راتوں کو یہ کیا، دن کو میں نے یہ کیا، پھر ہوا کچھ نہیں۔ سارے محنت کرتے ہیں، سب کو تو مال نہیں ملتا، محنت کرنے والوں کو جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو تو مل جاتا ہے۔ یہ روز اللہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، محنت سے نہیں ہوتا۔ کتنے کرکٹ کھیلتے ہیں بتاؤ، بابر اعظم کتنے بن جاتے ہیں، انضمام الحق کتنے بنتے ہیں، کتنے کرکٹر سارے اچھے ہو کے چلے گئے، سب نے کھیل لی مگر وہاں نہیں پہنچ سکے۔ یہ نصیبوں کا معاملہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے۔ مال سے محنت کیا، مال بنایا اپنی طرف سے، لیکن وہ تھا اللہ کی طرف سے جو آیا۔ لیکن محنت کر کے اپنا کریکٹر بنایا، معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا کہ لوگ میری بات پہ یقین کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو یہ فرما دیں بس ٹھیک ہے، ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں۔ یہ بہت محنت سے بنتی ہے بات میرے دوستو، اس کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ہاتھ سے، ایسے نہیں بنتی یہ بات۔ میری بات پہ لوگ لبیک کہنے والے بن جائیں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے نمونہ ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنا کچھ بنایا انہوں نے؟ اپنا نہیں کچھ۔ جو اپنا بناتا ہے وہ لوگوں میں اپنی سے نہیں بنا سکتا، یاد رکھنا۔ ہاتھ سے چھوڑنے والے دینے والوں کا بنتا ہے۔ اگر بڑا آدمی بننا ہے دنیا میں تو ہاتھ سے چھوڑنا سیکھو۔ اب جس نے اپنا
ایک کیریکٹر بنا لیا 25 30 35 سال لگا کے تو ایک بول پہ ہار جائے گا، ایک بول پہ نہ ہارنا۔ تو کل میرے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بندہ کام کرتا تھا، ہمارا چوکیدار تھا، بڑا ایماندار اور بڑا شاندار، 20 سال ہمارا کام کیا، 20 سال بعد انہوں نے کہا میں ریٹائرڈ ہونا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت دیں، بس میں نے اب اور نہیں کرنا۔ تو ہم نے کہا، ہم نے طے کر دیا کہ اس کی پینشن لگا دیں گے، اس کو پیسے ویسے دیا کریں گے، اب ٹھیک ہے تو چلا جا۔ اب وہ سامان لے کے گھر جا رہا تھا، کہتے میری والدہ نے ہمیں ایسے مجھے کہا کہ میں نے اس کا سامان چیک کرنا، مجھے لگتا ہے کچھ ہماری چیز لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا جی کہ 20 سال ہو گئے نا بیچارہ کام کر دیں۔ امی نے کہا نہیں، میں نے شک ہے۔ تو اس کو کچھ پیسے دے کے باہر سے کچھ چیز لینے بھیج دیا، اس کا سامان چیک کیا تو اس کے سامان میں میری والدہ کا جوتا تھا، ایک میری والدہ کا جوتا تھا، اس نے وہ جوتا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ تو جب وہ آیا تو ہم نے اس سے کہا یہ تم جوتا کہاں لے جا رہے تھے؟ تو کہہ رہے وہ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا پتہ نہیں، پتہ نہیں لگا کہ میں نے ہوا کہ یہ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ آج تک 20 سال میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، مگر یہ آج جاتے جاتے شیطان نے ایسے دل میں ڈالا جوتا لے لو۔ تو کہہ رہے ہیں وہ لاکھ اس نے معافیاں مانگی، ہم نے معاف کر بھی دیا، مگر ہمارے دل سے اس کی وہ عظمت نکل گئی۔ 20 سال کی محنت ایک سیکنڈ میں ہار گیا۔ یہ دنیا ہے میرے دوستو، جنت بنانے کے لیے اللہ بار 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 موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ دیکھو اسے آخرت بنا لو۔ اللہ ایسے فلر دیتے ہیں بنانے کے لیے، بناؤ۔ کسی کو ہمسایہ تنگ کر رہا ہوگا، میرے پاس ایک کیس آیا، انہوں نے کہا جی ہمسایہ ایک بہت بگ شاٹ تھا، ایک ہمسایہ بہت دنیا بھی، بہت دینی بھی، بہت بڑا آدمی، اور ایک سامنے چھوٹا سا تھا۔ اب یہ جو تگڑے تھے ان کے بچوں نے کوئی ایسا کام کیا جو اسے بہت ناپسند آیا۔ اب لیکن چونکہ بچوں نے کہا کہ کر لے گا ساڈا، تو انہوں نے تو اس نے کہا کہ جی میں اس سے تنگ ہو رہا ہوں، آپ یہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا چلو یا تیرے کو جو ہوتا کر لے۔ اب نے کہا ٹھیک ہے، چپ کر گئے۔ اب ان کے جو بڑے تھے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ حدیث سناؤ؟ کہتے سناؤ۔ میں کہا دیکھو اللہ موقع دیتے ہیں، یہ موقع مل رہے ہوتے ہیں آخرت بنانے کے۔ آخرت اللہ کے ہاں جو عمل ہے نا، عمل اس کی قیمت ہے۔ سارے قرآن میں یہ کسی کے یہ تذکرے نہیں آئے کہ فلاں آدمی نے ساری رات تہجد پڑھی، اللہ نے خوش ہو کے قرآن اتار دیا اس پہ۔ ایک آدمی نے ساری رات سارا اپنا مال صدقہ کیا، نہیں۔ نماز پڑھنے پہ، قرآن پڑھنے پہ، اس پہ نہیں قرآن اترا۔ کس بات پہ قرآن اترا؟ قرآن اس بات پہ اترا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہمان آیا، اب حالات سب کے ٹائٹ تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا مہمان ہے، کون اس کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلا دے گا؟ سارے ہی ٹائٹ، اپنے سارے گھروں میں بھیجا کوئی نہ کوئی بندہ کہ جب میرے گھر سے فلاں سے پوچھ کے آؤ، فلاں سے، سب گھروں میں کہا کہ کسی میں کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ تو آپ نے پوچھا بھی کون لے جائے گا، میرا مہمان ہے؟ تو ایک نے کہا جی میں لے جاؤں گا، آؤ چلو میرے ساتھ۔ اور گھر لے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ اس نے کہا خدا کی قسم تمہارے لیے اور بچوں کے لیے رکھا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کو بلا پسلا کے سلا دو، بس سلا دے۔ انہوں نے سلا دیا بچوں کو، اور ساتھ کہا کہ دیکھ وہ مہمان آئے گا، کھانا ایک ہی بندے کا ہے، وہ مہمان آئے گا، ہم ساتھ بیٹھ جائیں گے، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے نا چراغ بجھا دیں، ہم ساتھ ساتھ منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ اسے لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، تو اس کو کھلا دیں گے۔ یہ سرکار مدینہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو کھلا دیں گے۔ وہ ایسے ہی کرتے رہے، ساتھ ساتھ اس نے چراغ بجھا دیا، ساتھ ساتھ منہ ہلاتے رہے، وہ کھاتا رہا، وہ کھا گیا، اپنا پیٹ بھر گیا اس کا۔ اب یہ عمل ہے، کیا کیا یہ عمل؟ ایک رات کا فاقہ کاٹ لیا، اس پہ صبح جبرائیل آ گئے قرآن لے کے۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ یہ دیکھ رہے تھے،
کہ دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے مہمان کے لیے خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. قرآن اترا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. تو کسی نے کہا جی پڑوسی کو ستانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نہ ستاؤں اسے؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں. وہ اگر تمہیں ستائے تو تم برداشت کرو. وہ اگر ستائے تو اس کی زیادتیوں کو برداشت کرو. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین ہے، آخرت پہ یقین ہے، تو اس کی زیادتیاں برداشت کرو. کس کی؟ پڑوسی کی. تو میں نے کہا یہ تو آخرت بنانے کا زمانہ تھا. اگر اس کی زیادتی برداشت کرتے، تم ہی تنگ کر رہے ہو اسے، تم الٹا تنگ کر رہے ہو اسے، تو کیا بنے گا تمہاری آخرت؟ انہوں نے جا کے اس سے معافی مانگی. یقین کرو جس کو اس بڑے آدمی نے جب چھوٹے آدمی سے معافی مانگی نا کہ جی معافی چاہتے ہیں، وہ زار و قطار رونے لگ گیا اور پاؤں پکڑ لی. اس نے کہا معاف کر دوں سب. نہیں، بس میرا ہو گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی. یہ پڑوسی کا معاملہ ہے. تو یہاں بہنوں بھائیوں کی زیادتیاں برداشت کر لی تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے لیے برداشت کرو. اللہ کے لیے برداشت کر جاؤ. اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو میرے دوستو. اللہ بڑا غیرت والا ہے. اللہ وہ اطمینان دے گا خدا پاک کی قسم جو دنیا جہان کی دولت نہیں دے سکتی. دنیا جہان کی چیزیں وہ نہیں دے سکتی. جو اللہ دلوں میں اطمینان اتارے گا. اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. کیا ہوتے ہیں پیسے؟ کیا ہیں چیزیں؟ کچھ بھی نہیں ہے خدا پاک کی قسم. یہ دھوکہ ہے. یہ سب دھوکہ ہے. آج تک کسی کا پیسہ کسی کے کام نہیں آنا یاد رکھنا. آ سکتا ہے؟ کسی کا پیسہ کسی کے کام آیا ہے آج تک؟ اربوں ہار روپے ہیں، اسپتال میں لیٹا ہوا ہے، سارے ڈاکٹر کہہ رہے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ وہ کام کر جاؤ میرے دوستوں کے اوپر جب جائیں اللہ کے پاس تو اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں. مزہ تو تب آئے گا. ورنہ ایام معدودات، تھوڑے دن کی بات ہے. میں نے بتایا نا کہ لتا منگیشکر نے خوشی یہاں سے گئی تو پیچھے کس نے کیا خوش جانا. کسی اللہ والے سے پوچھ کے دیکھو، کسی اللہ والے سے پوچھ کے دیکھو کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے تو کیا یہی کرو گے؟ اللہ والے تو خیر بڑے بزرگوں کی تو بات. مجھ سے کہے کوئی، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ سے کوئی کہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے تو یہی کرو گے؟ میں خدا پاک کی قسم کہوں گا کہ میں نے یہ اللہ کے نام پہ جو دین کا کام کیا ہے، اب میں باقی زندگی بھی یہی کروں گا. دوبارہ مل جائے تو میں پوری طاقت سے کروں گا اس کو. میں نے تھوڑا کیا، یہی کروں گا. تو کسی بڑے آدمی سے پوچھ کے دیکھو. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو ذرا سا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا. کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں آگے بس. لیکن اس گھڑی پہ افسوس ہوگا کاش میں تھوڑا اور کر لیتا، وہ بھی میں نے وقت ضائع کیا، وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، وہ عمل چھوڑ دیا تھا، وہ نہ اس وقت میں چپ کر جاتا، اس وقت چھوڑ دیتا، آئے میں نے کیوں کیا. یہ افسوس ہوگا. اللہ کے نام پہ نقصان کرنے پہ کسی کو افسوس نہیں ہوگا. یاد رکھنا میری بات. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اسلام پیپر پہ لکھ لو اپنے پاس. جس نے اللہ کے نام پہ اپنا نقصان کر لیا کہ چلو اللہ نے کہا تھا میں نے کر لیا نقصان، اس کو افسوس نہیں ہوگا خدا پاک کی قسم. جس نے لے لیا، حق لے لیا، اپنا حق لے لیا، زیادتی نہیں کی، حق لے لیا، اس کو بھی افسوس ہوگا. یاد رکھنا کہ کاش میں حق چھوڑ دیتا. کس کو ہوگا؟ آئے میں کیوں دفع کرتا، کی کرنا سی میں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مرے تھے تو انہوں نے اپنے 18 درہم ترکہ چھوڑا تھا. 18 درہم ترکہ چھوڑا تھا. 18 درہم بس. 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں کو 1.5 درہم آیا تھا. تو کسی نے کہا کہ اتنے بڑے خلیفات
آپ اتنے بڑے خلیفہ، آپ سے پہلے خلیفاؤں نے اپنی اولاد کے لیے جاگیریں چھوڑی، آپ نے 1.5 درہم ہی کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ کیا جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا، تو اگر ان کے نصیب میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1.5 درہم میں برکت دے دے گا ان کو۔ اور جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ لکھی ہے خدا پاک کے سامنے، لکھا ہوا ہے کہ وہ جنہوں نے جاگیریں چھوڑی تھیں، جنہوں نے اپنے یہ سلمان اور جو بادشاہ تھے پہلے، انہوں نے اپنے بچوں کی جاگیریں چھوڑی تھیں، ان کو تاریخ میں لکھی ہے بات، لوگوں نے محلوں کے باہر بھیک مانگتے دیکھا جاگیروں والوں کو۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ایک ایک سٹنگ میں، ایک ایک سٹی میں 10 لاکھ دینار صدقہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کا جہان ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا بنا کے تو دیکھو، اللہ کے نام پہ اپنا نقصان کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو بنتا کیا ہے۔ وہ اللہ ہے یار جو میرے پاس پہلے ہے، یہ کس نے دیا؟ ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو 2 ٹافیاں لے کے دیتا ہے، 2 ٹافیاں دے کے کہتا تھا بیٹا مجھے دے دے، مجھے دے دے، وغیرہ میں اسی نے تو دی تھی تجھے، اسی نے دی تھی۔ اور جو بچہ کہتا ہے کہ یہ آپ لے لیں تو وہ کھاتا تھوڑی ہے، وہ تو سینے سے لگا لیتا اس سے کہ میرے بچے نے مجھے دے دی، اور لے دوں گا تجھے، تیرے لیے تو اور ہے۔ تو وہ اللہ ہے، اللہ ایسے آزمانے کے لیے کہتا ہے کہ اے من دے دے، یہ مجھے دو، میرے نام پہ دے دو، نہیں، اللہ کو دیکھے تو دیکھو، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، کیا باتیں کر رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کا رسول ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی 2 میں جھگڑا ہو جائے تو تگڑا جو ہے، تگڑا طاقت والا جو ہے وہ جھک جائے کہ نہیں چلو میں ماڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو بڑا بنا کے چھوڑے گا، یہ عزت والا بن کے رہے گا، میں اللہ کا رسول ہوں کہہ رہا ہوں، یہی بڑا بنے گا، اسی کو عزت ملے گی۔ اور جو اللہ کے نام پہ مال خرچ کر دے، اللہ کے نام پہ مال خرچ کرے تو اللہ کے نبی فرما رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کا مال کم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق، اور مجھے سمجھ آئے تو بھی حق ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی۔ آج تک کوئی حضور کی بات غلط ثابت ہوئی ہے؟ کیا کریں؟ آئندہ ہو جائے گی؟ نہیں میرے دوست، سورج مغرب کی بجائے مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، خدا پاک کی قسم، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ تو میرے دوستوں، میں گزارش یہ آپ سے کر رہا تھا کہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ یہ دیکھو جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس سے آخرت بنے گی یا بگڑے گی، بس۔ اگر تو آخرت بگڑے گی اس عمل سے، خدا پاک کی قسم چاہے اس میں اربوں کا نفع نظر آ رہا ہو، اس سے دور بھاگ جاؤ، اس سے دور چلے جاؤ۔ آخرت نہ بگاڑو، دنیا کے نام پہ آخرت نہ بگاڑو۔ دنیا کے لیے آخرت کو قربان کرنا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ آخرت بنانے کے لیے دنیا قربان کر دینا یہ ہے عقل مندی کی نشانی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ کہنا آسان ہوتا ہے، کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کرنا ہوتا مشکل، لیکن مشکل پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے میرے دوست۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا